نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم ان مسابقات کے کنوینر عالی قدر حضرت قاری احمد تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، طلباء عزیز، برخورداران ملت، خدام قرآن، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم کی نسبت سے اس عظیم الشان اجتماع پر اور مسابقات کے تمام مراحل کامیابی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچنے پر میں وفاق المدارس کو اور اس کے تمام ذمہ داران و کارپردازان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں تو اللہ تعالی اس اجتماع اور اس میں شریک ہونے والوں پر نقد کچھ انعامات نازل فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ اس اجتماع میں شریک ہونے والوں پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ سکینہ، سکون، تسکین، یہ ضد ہے اضطراب اور پراگندگی کی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سکینہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اس مجلس اور اس میں شریک ہونے والوں کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور ایسے مجالس پر بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ ملائکہ رشک کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کا فیصلہ کیا اور روئے زمین پر اس کی خلافت کا اعلان کیا تو ملائکہ نے اس وقت کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں کہ جو روئے زمین پر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ
تربیت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ تو ایسی مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رشک کرتے ہیں اس کے اوپر۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اپنی مجلس میں اللہ اس مجلس میں شریک ہونے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم جیسے بیکار قسم کے لوگوں کو، غریب اور پسماندہ لوگوں کو، بلکہ پسفتادہ لوگ آئے، ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے، ہم فخر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی مجلس میں یاد کیا جائے گا، وہ اپنے ماحول میں جن لوگوں کو یاد کرے گا، اس سے بڑا عظمت والا کون ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر اس پر فخر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سو اگر آپ ناز کرتے ہیں آج اس مجلس میں شرکت پر، تو بجا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ بھائی ذرا بیٹھ بھی جاؤ بیٹا۔ نماز میں بھی امام کی قرات کو سننا واجب نہیں ہے، اطاعت اور اقتداء ہی واجب ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے، اس پر عمل کرو گے تو یرفع بها اقواما، اور اس کی طرف پیٹھ پھیرو گے، نافرمانی کرو گے تو یدع بها آخرین، اسی سے انسانیت اوپر بھی جاتی ہے اور اسی سے انسانیت نیچے بھی آتی ہے۔ معیار قرآن کریم ٹھہرا دیا ہے۔ قرآن پر عمل کرو تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، نہیں عمل کرو گے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ دونوں پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ عمل کرنے کا انجام کیا ہے اور عمل نہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ انسانیت نے، جس نے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا، اس نے اس کو سینے سے لگایا، اس نے اس کو اپنے دل کا نور بنایا، اپنی آنکھوں کی روشنی بنایا، اور اسی پہ ہدایت حاصل کی، راستہ بنایا اسے۔ اور راستہ بھی کہاں کا؟ جنت کا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بخشش کے لیے اپنے رب کی طرف سے، رحمت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔
لیکن میں اس پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم رمضان شریف میں نازل ہوا. بالکل ٹھیک ہے، بلکہ باقی کتب بھی رمضان شریف میں نازل ہوئے. اس مہینے کو بہت بڑی منزلت حاصل ہے، اور ہم پاکستانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان بھی رمضان شریف میں بنا. اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن بھی رمضان میں اور قیام پاکستان کی نسبت بھی رمضان کو، تو پھر قرآن کا جو حق پاکستان پر ہے وہ شاید کسی اور پہ نہیں. اور جو 75 سال سے ہم اس قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اپنی بری معیشت پر پھر روتے ہو، پھر تو یہی ہوگا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ ایک ایسی آبادی کی مثال پیش کرتا ہے جہاں امن بھی تھا اور جہاں اطمینان بھی تھا، اور پھر اس امن اور اس اطمینان کے ایک علت بھی بیان کر دیتا ہے کہ معیشت بڑی خوشحال تھی. یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آتا تھا. انہوں نے قدر نہیں، نافرمانیاں شروع کر دی. جب نافرمانیاں شروع کی فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر معاشی تنگی بھی مسلط کر دی، بھوک اور پیاس بھی، اور خوف بھی، بدامنی بھی. اپنی بدامنیوں کا اندازہ لگائیں. ایک دن بلوچستان میں حادثہ ہوتا ہے، 42 آدمی شہید. اگلے دن ایک دینی مدرسے میں حادثہ ہوتا ہے. مجھے جو آج رپورٹ ملی ہے وہ تو تقریباً 40 کے قریب طلباء ہیں. اور آج پشاور میں جو ہوا، ہماری پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، ان کے
مدارس کے اندر پڑھنے والے نوجوانوں کی معیشت کا. بھائی تمہارے کالجوں یونیورسٹیوں میں جو لوگ گریجویٹ بن رہے ہیں، بڑے بڑے اسناد حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں اپنی بغل میں لیے قطار اندر قطار کھڑے ہیں، تم ان کو روزی نہیں مہیا کر سکتے، معیشت مہیا نہیں کر سکتے. میری فکر لگ گئی ہے آپ کو؟ ان کو تو پہلے پورا کرو. لیکن میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی خوبصورت الفاظ کے ساتھ کوئی مقدمہ پیش کرے، کوئی موقف پیش کرے، آج کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ، مغربی دنیا، وہ دینی مدرسے کا خاتمہ چاہتی ہے، اور ہم اس وطن عزیز میں ان کے ایجنڈے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. بس یہی کچھ ہے. لیکن انشاءاللہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا، کبھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. مدارس ایک حقیقت ہے، امت نے قبول کیا ہے. امت نے جس چیز کو امت قبول کرے، وہ خدا یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کے انتظام کے تحت قائم مدارس، مکاتب، سکولز، وہ شاید کہیں پر ابھی بھی نہ ہوں، اور لوگ مطالبہ کریں ہمارے ہاں پرائمری اسکول کھول دو. لیکن ایسی جگہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جہاں قرآن و حدیث کے لیے کوئی مکتب موجود نہ ہو، الف بے پڑھانے کے لیے بچوں کو کوئی مکتب موجود نہ ہو. اللہ نے ایسی قبولیت عطا کی. اور ہم نے کب کہا کہ آپ نصاب کو تقسیم کریں؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا سے واپس آئے اور اپنی زندگی کی وہی چند مہینے باقی تھے، سال پورا نہیں کر سکے، اسی میں علی گڑھ گئے اور ان سے کہا نصاب ایک کرو. انہوں نے پذیرائی نہیں دی. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے مشترک نصاب بنا کر ہندوستان میں مشتہر کیا، پذیرائی نہیں ملی. پاکستان قائم ہوا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی، سن 47 سے 51 تک انتظار کرتے رہے اور زور ڈالتے رہے کہ مشترک نصاب. یہاں کی بیوروکریسی نے قبول نہیں کیا، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے قبول نہیں کیا. پھر ہمارے خلاف تقریریں، تم لوگوں کی صلاحیتیں برباد کر رہے ہو. آؤ، آج بھی ہم تیار ہیں اس بات کے لیے. لیکن یہ کہ ہم نے تمہیں کچھ مدرسے حوالے کیے تھے، ہم نے تمہیں کچھ مدرسے حوالے کیے تھے، اس کا جو انجام ہم نے دیکھا، 75 سال کے بعد بھی اب ہم تم پر اعتبار کریں کہ تم دینی مدرسے
آپ کے پیغمبر ہیں، ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن انبیاء کا سلسلہ جب جناب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتا ہے، اور کتابوں کا سلسلہ جب قرآن کریم پر مکمل ہوتا ہے، تو آپ ہمارا انکار کرتے ہیں، ہم آپ کا انکار نہیں کرتے، سو ہم اقرار کرنے والے ہیں۔ اقرار کرنے والا وسیع النظر ہوتا ہے، تم انکار کرنے والے ہو، انکار کرنے والا تنگ نظر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن کریم کی وسعت، اسلام کی وسعت، اس کا اعتدال اور انسانیت کے لیے اس کی تربیت کا نظام۔ یہ فاصلے کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان فاصلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میری تو عادت ہے، جمعیت علماء آج ملک کی سیاست کی ایک حصہ ہے، لیکن ہم حکومت کے خلاف ہوں یا حکومت کے اندر ہوں، دینی علوم، مدارس اور قرآن و سنت کے قانون کے لیے ہماری خدمات رہتی ہیں۔ حکومت میں رہ کر بھی اختلاف کرتے ہیں، اگر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو حکومت کی وجہ سے موقف تبدیل نہیں کرتے، اور یہ ہمارے سارے اکابر گواہ ہیں اس کی، اپنا مقدمہ ہر جگہ لے جاتے ہیں اور دلائل سے پیش کرتے ہیں۔ کوئی اشتعال میں ہم نہیں آتے، جھگڑا ہم نہیں کرتے، لیکن اس چیز کو ہم لاتے ہیں۔ اور یہ مغرب اتنا تنگ نظر، یہ جو قرآن کو جلاتے ہیں، تو یہ لوگ غیظ و غضب میں آ کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا اشتعال دیں گے؟ تم خود اشتعال میں یہ حرکتیں کر رہے ہو، تم ہمیں کیا وسیع نظری کا درس دو گے؟ تم اپنی تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم ہمیں کیا شائستگی بتاؤ گے؟ تم اپنی غلاظت اور خباثت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے، اور اسلام قائم ہونے کے لیے ہے، حق ہمیشہ رہنے کا نام ہوتا ہے، اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹنے کا نام ہے۔ سو تم ہمیشہ کے لیے مٹنے والے ہو، اور ہم ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، ان باتوں کو مد نظر رکھیں، اور مدارس کے طلباء اور پھر یہ معصوم بچے، انہوں نے قرآن یاد کیا۔ انگریز نے بھی ایسا کیا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں ایک کتاب ہے، وہ کتاب اصل مسئلہ ہے، اس کے نسخے اکٹھے کیے اور کو آگ لگائی۔ یہ مغرب میں ابھی ایک آدھ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے تو سارے مسجدوں سے اور ہر مولوی کے گھر سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے، اور ہمارے اکابر نے 2 بچے آگے کیے، اور ابتدا سے لے کر بسم اللہ سے لے کر والناس تک کا قرآن سنایا، کہا اس سینے سے کیسے نکالو گے؟ تو ہم ان چیزوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ اپنا منہ کالا کر رہے ہو، اور اس قسم کی حرکتوں سے مسلمان نہ مرعوب ہوتے ہیں، نہ اسلام کا مشن رکتا ہے، وہ آگے بڑھتا رہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ جمعیت مدارس کی، طلباء کی، علماء کی انشاءاللہ العزیز نظم کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے خادم بنیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، چاہے وہ ڈویژن لیول پر ہے، چاہے صوبے لیول پر ہے، چاہے یہاں مرکزی لیول پر ہے، میں کامیاب طلباء اور پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں،
ان کے مدارس اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میری ایک شرکت ہے اس میں کہ جو پہلے نمبر پر آیا ہے وہ ایسے مدرسے کا بچہ ہے کہ جس کا محتمم صاحب جو ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے، تو اس وجہ سے یہ میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میرے دوست کا ایک برخوردار آج وہ پہلی نمبر پہ پورے ملک پہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت فرمائے۔